بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، دنیا کے اندر جب انقلابات آتے ہیں تو انقلابی لیڈر جو ہوتا ہے یا انقلابی جماعت جو ہوتی ہے اس کے کام کرنے کا ایک خاص رستہ اور ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ جو بھی جماعت انقلاب کا آغاز کرتی ہے سب سے پہلے وہ اپنی منزل سیٹ کرتی ہے کہ یہ انقلاب ہے اور یہ میری منزل ہے اور اس تک میں نے پہنچنا ہے۔ پھر اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے وہ جدوجہد کا آغاز کرتا ہے، وہ شخصیت آغاز کرتی ہے جدوجہد کرنے کی۔ تو وہ چند لوگوں کو سب سے پہلے کچھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں۔ تو جب وہ دوسرے لوگ اس کی دعوت کو اچھا سمجھتے ہیں اور قبول کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چلنے کا وعدہ کرتے ہیں اور اس کے دست و بازو بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر دوسرا مرحلہ دعوت کے بعد آتا ہے کہ وہ ان کی تنظیم بناتا ہے۔ سب سے پہلے ان کو ایک نظم کے اندر لاتا ہے۔ جب نظم کے اندر لاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ جو ایک تنظیم ہے، پہلے وہ ایک شخص تھا، اب وہ ایک تنظیم بن گئی۔ تو جب تنظیم بن جاتی ہے تو پھر وہ آگے دوسرے لوگوں کو دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جب دعوت ان کی اور آگے پھیلتی ہے، گلیوں میں جاتی ہے، محلوں میں جاتی ہے، حلقوں میں جاتی ہے، آگے پھیلتی ہے، گاؤں میں دیہاتوں میں جاتی ہے، شہروں میں پھیلتی ہے، تو جہاں جہاں بھی اس کی دعوت جاتی ہے اور لوگ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں تو وہ اسی طریقے کو اپناتا ہے ہمیشہ، کہ جہاں جس محلے کے اندر، جس گلی کے اندر، جس گاؤں کے اندر، جس شہر کے اندر دو چار لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو ایک نظم میں لے آتا ہے، ان کی ایک تنظیم بنا دیتا ہے۔ وہ تنظیم پھر مل کر پہلے دو چار لوگ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور پھر وہ تنظیم بنتے ہیں، اور تنظیم بننے کے بعد وہ مل کر وہ جو تنظیم ہے وہ ایک نظم کے ساتھ، ایک اصول کے ساتھ، ایک طریقہ کار کے ذریعے سے آگے دعوت کو لے کر جاتے ہیں۔ جب اس کی دعوت بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور بڑا طویل عرصہ گزر جاتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے لیڈر کہ میری دعوت بہت دور تک پہنچ چکی ہے، ہر فرد تک پہنچ چکی ہے، پھر وہ اپنی دعوت کی مؤثریت کو دیکھنے کے لیے کوئی ایسا کام کرتا ہے، کوئی ایسا ایشو کریٹ کرتا ہے جس پر وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ دینے والے لوگ کتنے ہیں، اس کی آواز پر لبیک کہنے والے لوگ کتنے ہیں، اس کی کال پر اکٹھے ہونے والے لوگ کتنے ہیں، اور جو اکٹھے ہونے والے ہیں پھر ان کو وہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے مال خرچ کرنے والے کتنے ہیں، ان میں سے جان دینے والے کتنے ہیں، اور ان میں سے صرف گھر بیٹھ کر بیک اپ کرنے والے یا کسی چیز کو پسند کرنے والے کتنے ہیں، اور مخالفت کرنے والے کتنے ہیں۔ وہ ساری ان چیزوں کو ان ڈیٹیل دیکھنے کے لیے ایک تضاد ابھارتا ہے، ایک نعرہ لگاتا ہے۔ وہ جو اس کے وقت کے حساب سے ضرورت کو محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی سٹرینتھ کو، اپنی قوت کو جو دعوت کے ذریعے اور تنظیم کے ذریعے سے پھیلی ہوتی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ایک تضاد ابھارتا ہے، ایک نعرہ لگاتا ہے، ایک اس کی مخالفت کا پھر آغاز ہوتا ہے۔ تو ساری چیز کھل کر اس تضاد کے ذریعے سے اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس کی 20 سالوں میں، 10 سالوں میں سٹرگل کہاں تک پہنچی ہے۔ اگر وہ منزل کے بالکل قریب پہنچ جائے، ہو سکتا ہے 10 سالوں کی دعوت کے بعد اس نے جو پہلا ہی تضاد پیدا کیا، جو پہلی اس نے نظام کے خلاف، فرسودہ نظام کے خلاف یا ایگزسٹنگ نظام کے خلاف پہلی ہی جو اس نے جنگ کی ہے، آغاز کیا ہے، ہو سکتا ہے وہی کامیاب ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو، لیکن اگر کامیاب نہ بھی ہو تو اس کو کم از کم اپنی تحریک، اس کی دعوت کہاں تک پہنچی ہے، اس کی دعوت کے اندر مؤثریت کتنی آئی ہے، طاقت کتنی آئی ہے، سٹرینتھ کتنی آئی ہے،
یہ ساری چیزیں اس کے سامنے بالکل روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہو جاتی ہے، اور اس میں مشکلات کون سی آئی ہیں، ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے پھر وہ آگے لاہ عمل طے کرتا ہے۔ اس ایک تضاد کو پیدا کرنے کے بعد اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر وہ کچھ عرصے کے لیے از سر نو اپنی صفوں کو ترتیب دیتا ہے اور اگلے مرحلے کے لیے تیاری کا آغاز کرتا ہے، اور جن چیزوں کی کمی اس کو محسوس ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو وہ ہینڈل کرنے کے لیے، ٹیکل کرنے کے لیے ایک نئی اسٹریٹجی اور نئی حکمت عملی تیار کرتا ہے، اور پھر اپنی دعوت کو از سر نو اپنی نئی حکمت عملی کے ساتھ شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح دعوت ہوتی ہے، تنظیمیں بنتی ہیں، دعوت ہوتی ہے، تنظیمیں بنتی ہیں، اور وہ یہ معاملہ دعوت کا آگے ایکسپینڈ کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ اب شاید انقلاب لانے کے لیے یا تبدیلی، بہت بڑی چینج لانے کے لیے جو مطلوبہ لوگوں کی تعداد ہے وہ پوری ہو چکی ہے، تو پھر وہ اس کو چیک کرنے کے لیے دوبارہ ایک تضاد پیدا کرتا ہے، کسی برائی کے خلاف، کسی بہت بڑے ایشو کے خلاف وہ اپنی تحریک کو موبلائز کرتا ہے اور اس کے خلاف وہ میدان میں آ جاتا ہے، عوامی قوت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے خلاف احتجاج کرواتا ہے، جو اس کے ذہن میں آئے، جو اس کو بہتر سمجھے، لیڈرشپ اس وقت اس کام کو کرتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر دوبارہ سے وہ اپنی اسٹرینتھ کو اور اپنی قوت کو چیک کرتا ہے۔ اگر اس نعرے کے ساتھ وہ نعرہ پورا ہو جائے اور انقلاب کے لیے اگلا رستہ ہموار ہو جائے تو وہ اسی سٹرگل کے ذریعے سے انقلاب کی منزل کو پا لیتا ہے، اور اگر اس کے نتیجے میں، اس سٹرگل کے نتیجے میں پھر دوبارہ ناکامی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انقلابی لیڈر یا انقلابی شخصیات اپنا رستہ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ وہ آگے دوبارہ سے اپنی صفوں کو دوبارہ ارینج کرتے ہیں، اپنی منزل کو دوبارہ سیٹ کرتے ہیں، اپنے تنظیموں کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اور اپنی دعوت کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے وہ نئی حکمت عملی اور نیا لاہ عمل طے کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اس کی دعوت اور زیادہ ایکسپینڈ ہوتی ہے، تنظیمات بنتی ہیں، اور تنظیمات بننے کے بعد وہ آگے اپنی دعوت کو لے جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ سفر اس کا جاری رہتا ہے، اور کرتے کرتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ انقلاب کے لیے مطلوبہ عوامی ہدف کو پورا کر لیتا ہے۔ جب عوامی ہدف کو پورا کر لیتا ہے تو لامحالہ اس کے نتیجے میں انقلاب آ جاتا ہے، اقتدار اور قوت اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ جب قوت نافذہ اس کو نصیب ہو جاتی ہے، قوت نافذہ اس کو مل جاتی ہے، اقتدار اس کو مل جاتا ہے اور حکومت اس کو مل جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے اصولوں کے مطابق اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے از سر نو قانون سازی کرتا ہے، اور قانون سازی کرنے کے بعد اپنے سارے پروگرام کو لانچ کر دیتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ملک اور ملت کو اور قوم کو اس کے اثرات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انقلاب کا ہمیشہ یہی طریقہ ہے، اور انقلاب کے جو کارکن ہیں ان کو کبھی بھی، وہ کسی بھی جماعت کے ہوں، کسی بھی پارٹی کے ہوں، جو انقلاب کے دعوے دار ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ان ساری چیزوں کو سمجھے بغیر اپنی منزل کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دعوت، تنظیم اور تیسرا مرحلہ تحریک ہوتا ہے۔ دعوت ہر کارکن نے دینی ہوتی ہے، اور تنظیمات بھی کارکنوں نے بنانا ہوتی ہیں، اور تحریک کا مرحلہ کب شروع کرنا ہوتا ہے اس کا فیصلہ ہمیشہ لیڈرشپ کرتی ہوتی ہے، اور جو سمجھدار لیڈرشپ ہے، جو مستفوی لیڈرشپ ہے، وہ کبھی بھی اپنے کارکنوں کو فضول اور رائے گاہ قسم کے کاموں کے اندر الجھاتی نہیں ہے، بلکہ ان کو ٹاسک دے کر، ان کو منزل سمجھا کر آپ خود اپنے کام میں لگ جاتی ہے، جو قیادت نے ہی کرنا ہوتا ہے، وہ کارکنوں نے نہیں کرنا ہوتا، اور دعوت کا کام تو الٹیمیٹلی کارکنوں نے کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی جو تسلسل ہے یہ تحریک منہاج القرآن نے اپنایا ہوا ہے، اور اسی پر ہم چل رہے ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی قیادت میں ہم اپنی دعوت کو اور زیادہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور زیادہ آگے سے آگے لے جا رہے ہیں، اور ہم نے تنظیمات بنانی ہیں، تنظیمات بناتے ہیں، وہ آگے پھر پیغام لے کر چلتی ہیں، پھر دعوت ہوتی ہے، پھر تنظیمات بنتی ہیں، دعوت ہوتی ہے،
تنظیمات بنتی ہے، اور اس سارے سفر کے دوران کارکنوں کی کردار سازی، کارکنوں کے عزم، عزت، حوصلے کو اور یقین کو مضبوط اور پختہ کیا جاتا ہے، اور کارکنوں کو آگے میدان میں لے جایا جاتا ہے، آگے سے آگے بڑھتے رہنے کا ان کو موٹیویشن دی جاتی ہے، ان کو حوصلہ دیا جاتا ہے، ان کو قوت دی جاتی ہے، ان کو بیک اپ کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کینیڈا میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہر وقت آپ کے پاس ہی رہے، وہ جہاں بھی رہے وہ آج آپ کے پاس میڈیا کے ذریعے موجود رہتا ہے، کارکنوں کو ہر وقت موٹیویٹ کرتا ہے، کارکنوں کو ہر وقت اپنی منزل کی طرف رواں دواں رکھنے میں پورا ممد اور معاون ہوتا ہے، وہ کبھی بھی انقلابی لیڈرشپ بیٹھ نہیں جاتی، اور اس کے لیے جو سارا لاہ عمل تیار کیا جاتا ہے وہ قرآن و سنت سے کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی لائف کو اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ذکر و اذکار اور دعوت اور تربیت میں بھی لگے رہتے، اور ایک کام غزوات کا ہے جس کو ہم تحریک سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ غزوات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں لڑے، بلکہ اگر ایک جنگ لڑ لی تو اس کے بعد اگر کوئی مجبوری کے ساتھ دوبارہ جنگ میں نہیں جانا پڑا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر وقفہ فرمایا، پھر زیادہ اپنی قوت کو اور زیادہ مؤثر اور زیادہ مضبوط کیا، اور مضبوط کرنے کے بعد پھر اگلا مارکہ لڑا، اور اس کے بعد دوبارہ اپنے کارکنوں کو، صحابہ کرام کو آرام کرنے اور ریسٹ کرنے اور اپنے گھر کے مسائل کو دیکھنے کا موقع بھی دیا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر سے جب دیکھا کہ ہم مضبوط ہو چکے ہیں تو پھر دوبارہ سے اگلے مرحلے کو جو درپیش آ جاتا تھا اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہینڈل فرماتے تھے اور جنگیں کرتے تھے۔ تو اس طرح اسی طریقے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فائٹ کو اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھا، اس کے بعد خلفائے راشدین نے، ان کے بعد صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی اسی طریق کے ساتھ اپنی جد و جہد کو جاری رکھا، اور تحریک منہاج القرآن کی جو جد و جہد ہے وہ ساری کی ساری مصطفی انقلاب کے لیے ہے، اور مصطفی انقلاب کا مطلب ہے کہ جس طرح آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد کو اپنی منزل کی طرف رواں دواں رکھا اور صحابہ کرام نے رکھا، اور بالآخر انشاءاللہ منزل تحریک منہاج القرآن کو مصطفی انقلاب کی شکل میں ضرور میسر ہوگی۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے کہ یقین کے ساتھ، ایمان اور تیقن کے ساتھ اپنی منزل کو، اپنی دعوت کو آگے سے آگے لے جاتے رہنا ہے۔ جہاں دو چار دوست ہمارے ساتھ ملتے ہیں وہاں ہم نے تنظیم سازی کرنی ہے، اور تنظیم سازی کر کے تربیت کا مرحلہ اس کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے۔ یہ تین کام تحریکی تنظیموں کے اندر اور جماعتوں کے اندر ہمہ وقت ہوتے رہتے ہیں، ان کو نہ کبھی جماعتیں روکتی ہیں، تحریکیں روکتی ہیں، اور نہ ہی ان کو رکنا چاہیے۔ پہلا کام دعوت کا، اور دعوت کے ذریعے آنے والے لوگوں کو تنظیم میں لانا، اور تنظیم کی پھر تربیت کرنا، یہ تینوں مراحل ہمیشہ جاری رہتے ہیں، اور یہ کارکنوں کا کام ہے۔ اور اس کے بعد تحریک کب چلانی ہے یہ مرکزی لیڈرشپ طے کرتی ہوتی ہے، اور جب مرکزی لیڈرشپ یہ محسوس کرتی ہے کہ ہمارے پاس اب اتنی اسٹرینتھ ہو چکی ہے کہ ہم کامیاب تحریک چلا سکتے ہیں تو پھر وہ اپنی تحریک کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں انقلابی سفر کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔